نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے، اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں، مثنا و ثلاث و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت، فلا ممسک لہا، پس اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وما یمسک، اور جو وہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدی، پس کوئی بھیجنے والا نہیں اس کے لیے اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، حل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان اور زمین سے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں بھٹکتے ہو، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس یقیناً جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی جانب سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
معزز سامعین، سورہ فاطر کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورہ سبا مکمل ہوئی، جس میں دلائل عقلیہ کے ساتھ دلائل نقلیہ تھے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، قوم سبا کا واقعہ، فرشتوں کی بات نقل کی گئی، اور سورہ فاطر میں دلائل عقلیہ زیادہ ہیں، اور عقلی دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ جب سورہ سبا میں تم سمجھ چکے ہو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اس کے آگے شفاعت قہر یا زبردستی شفاعت کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، سورہ فاطر میں سمجھایا کہ پھر پکار کے لائق بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ چونکہ دونوں صورتوں کا مضمون قریب قریب ہے، اس لیے دونوں صورتوں کو الحمدللہ سے شروع کیا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس پر ہم نے سورہ فاطر سبا میں بھی بات کی کہ الحمدللہ کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو الف لام، الحمدللہ کے اوپر جو الف لام ہے اس کو کہتے ہیں الف لام استغراقی، معنی یہ بنتا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حمد کا معنی ہو گیا تعریف، اور الحمد تمام تعریفیں۔ اس پر یہ ایک اعتراض اور سوال اٹھتا ہے کہ صفات تو تعریفیں تو انبیاء کی بھی ہیں، اولیاء کی بھی ہیں، اچھے مستری اور کاریگر کی بھی ہیں، ایک خوبصورت آواز والے کی بھی ہیں، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ مفسرین نے جواب دیا، انبیاء کی تعریفیں اس لیے ہیں کہ وہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اچھے آواز والے کو آواز بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ گویا کہ دنیا میں جس کی بھی تعریف ہوگی، چونکہ حقیقتاً وہ صفت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے الحمدللہ کا معنی درست ہوا کہ وہ تعریف بھی حقیقت میں اللہ ہی کی ہے، اس لیے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ دوسرا معنی جو کیا گیا کہ الحمدللہ میں الف لام استغراقی نہیں بلکہ عہد خارجی کا ہے۔ مفہوم مطلب یہ بنے گا کہ تمام تعریفیں نہیں بلکہ وہ صفات جو الہ میں ہوتی ہیں، صفات الوہیت، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب اچھی آواز والا ہونا، اچھا مستری ہونا، خوبصورت کاریگر ہونا، یہ صفتیں الہ کی نہیں ہیں۔ الہ کی صفتیں کیا ہیں؟ خالق ہونا، مالک ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، رازق ہونا، یہ صفتیں جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ بہرحال الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کسی کو پیدا کر رہا ہے تو کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے اور آزما رہا ہے، کسی کو بھوکا رکھ کے آزما رہا ہے، کسی کو ہنسا رہا ہے، کسی کو رلا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ فرمایا کون؟ اللہ تعالی، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی بنانے والا ہے، زمین کا بھی بنانے والا ہے، بغیر نقشے اور بغیر نمونے کے، بغیر مٹیریل اور سامان کے بنانے والا کون ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے بنائی تو ساری کائنات ہے، اس میں دیکھو نا فرشتوں کو بنانے والا کون ہے؟ خاص کر فرشتوں پر ذرا غور تو کرو نا، رسولن پیغام پہنچانے والے۔ کبھی فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح الامین پیغام لے کر انبیاء کے پاس جا رہے ہیں، کبھی بی بی مریم کے پاس جا کر خوشخبری سنا رہے ہیں، بی بی مریم کو کہہ رہے ہیں اللہ تجھے بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولی اجنحۃ، فرشتے پروں والے ہیں، تبھی تو اڑتے ہوئے آتے اور جاتے ہیں۔ اولی اجنحۃ، پروں والے ہیں۔ مثنا و ثلاثا و رباع، 2 پر بھی ہیں، 3 پر بھی ہیں،
چار چار پر بھی ہیں. اسی پر بس نہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں جتنا چاہے اضافہ فرما دیتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 پر میں نے دیکھے. یزید فی الخلق ما یشاء، جتنا چاہتا ہے اضافہ فرما لیتا ہے. اور سورۃ المدثر میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ہیں کتنے فرشتے، کتنی تعداد ہے؟ فرمایا تیرے رب کے اتنے لشکر ہیں، اللہ کے علاوہ اور جاننے والا بھی ان کو کوئی نہیں ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، جتنے پر چاہتا ہے ان کے بڑھا دیتا ہے. یا دوسرا مطلب یزید فی الخلق ما یشاء، ساری مخلوق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے ان کو موت دے کر کم کر لیتا ہے، جس کا چاہتا ہے حجم بڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لاغر اور کمزور کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے 100 پیدا کر دیتا ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. جو چاہے سو کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اوے لوگو اگر اللہ لوگوں کے لیے رحمت کا فیصلہ کر لے، فلا ممسک لها، اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا. اگر اللہ کسی کو صحت دینا چاہے، اگر اللہ کسی کو رزق دینا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ بارش برسانا چاہے، اور اگر اللہ کوئی رحمت کا فیصلہ کر لے، فلا ممسک لہا، کوئی روکنے والا نہیں ہے. رب نے فیصلہ کیا نا، جس مکہ مکرمہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نکال رہے ہیں، میں اللہ کریم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میں اپنے محبوب کو مکہ میں واپس لوٹاؤں گا. مشرکین مکہ نے بھی زور لگایا، یہودیوں نے بھی زور لگایا، دیگر قبائل بھی ساتھ شامل ہو گئے، لیکن کچھ نہ بگاڑ سکے. وہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا جب لشکر اسلام 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، میں نے آپ کو فتح عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہوئی نا کہ جو رحمت کا در اللہ کھول لے پھر کائنات میں کوئی روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. فلاں نے میرا رزق بند کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنا اگر رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا. کون ہمارا کر سکتا ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں اندر ہے؟ وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اگر اللہ رحمت کا در کھول دے فلا ممسک لہا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور اگر کوئی فیصلہ اللہ روک لے، اس کو رزق نہیں دینا، اس کو صحت نہیں دینی، اس بندے کو جناب اولاد نہیں دینی، فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ کے روکنے کے بعد کوئی دینے والا بھی پھر کوئی نہیں. سبحان اللہ. نہیں صحت دیتا تو سارا سال گزر رہے ہیں، ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، ہاں جی، صحت ادھر سے فیصلہ جو نہیں آ رہا، لیکن ادھر سے جب فیصلہ آ گیا تو صرف اتنا حکم آیا ارکض برجلک، تھوڑا سا پاؤں کو ہلا. ایوب علیہ السلام نے پاؤں کو ہلایا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. ھذا مغتسل بارد و شراب، پانی پی لے
اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، غسل کر لے باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا۔ نہیں اس نے ارادہ کیا تو نہیں صحت ملی، جب اس نے ارادہ فرما لیا 18 سال کی بیماری کو لمحے کے اندر میرے رب نے ٹھیک کر دیا۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں جو میں فیصلہ کروں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نئی بارش برسائی، نئی بارش برسائی تو قرآن کہتا ہے ایوب علیہ یعقوب علیہ السلام کنعان کے اندر موجود ہیں، یوسف علیہ السلام مصر کے اندر موجود ہے، 7 سال تک بارش اللہ تعالیٰ نے نہیں برسائی، قحط پڑ گیا، غلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب برسانے پر آیا، اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک اعرابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی اور بڑا مسئلہ ہے جانوروں کے لیے، پانی بھی کوئی نہیں ہے اور غلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ادھر ہی دعا فرمائی اللہم اسق عبادک وبہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیتا، اے اللہ اپنی مخلوق کو سیراب فرما، جانوروں کو بھی سیراب فرما، اس مردہ زمین کو زندہ فرما۔ ادھر اللہ کے پاک نبی نے دعا فرمائی، ادھر رحمت کی برسات شروع ہو گئی۔ تو فیصلے کس کے ہاتھ میں ہے پھر؟ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک اور موقع پر فرمایا اللہم انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا من السماء ماء مبارکا، اے اللہ غنی تو ہے، ہم سب فقیر ہیں، جب بھی ہمیں رزق کی ضرورت ہو، بارش کی ضرورت ہو ہمیں عطا فرما۔ اللہ اب بھی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، میں اگر اللہ روک لوں ہے کوئی لانے والا؟ اب کتنا عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، او جی مصنوعی بارش کریں گے، کر لی پھر مصنوعی بارش کریں گے جناب سے ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں روک لوں، کون ہے جو بارشیں برسائے، کون ہے جو تمہاری ضرورتیں پورے کرے، کتنی کتنی مصنوعی بارشیں کرو گے، کہاں کہاں پہنچاؤ گے، یہ رب کا ہی نظام ہے، وہ جہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا میں روک لوں، کوئی عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ یا ایھا الناس، او لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو نا اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، گننا شروع کرو، گنتے چلے جاؤ، زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، علم تمہارا جواب دے جائے گا، اللہ کی نعمتیں پوری گن بھی نہیں سکتی۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں، اور پھر ایک سوال کا جواب دو هل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ بولو جی، ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ تمہارا ایک بال کسی اور نے بنایا ہو تو بتاؤ، ناخن کا ذرہ کسی اور نے بنایا ہو تو بتاؤ، تمہارے وجود کا ایک رونگٹا کسی نے بتایا ہو تو بتاؤ۔ 360 جوڑ میرے رب نے بنائے ہیں تیرے جسم کے اندر۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جوڑ کے اوپر تجھے شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، فرما رہے 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم کے اندر، 360 جوڑوں کے بدلے میں کون صدقہ کرے گا، کتنے پیسے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا نیکی کا حکم کر دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کر دینا بھی صدقہ ہے، پتھر کو کانٹے کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، تیرے سارے جوڑ اللہ کے آگے جھک جائیں گے، شکر ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی کرنے والا؟ حل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو رزق دیتا ہو تمہیں آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے برکتیں برسانے والا بھی اللہ، زمین سے غلے اور اناج اگانے والا بھی کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ
اس کے علاوہ کوئی معبود، اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا، اس کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا، اس کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا کوئی نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ ارے رب کا در چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہر چیز مسبب السبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب سے مانگو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ اور پیر صاحب فرماتے ہیں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو، رب کے ہوتے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اور رب کا در کھلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور آخری بات، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اتنے واضح دلائل سننے کے بعد پھر بھی اگر تیری بات کو نہیں مانتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو پریشان نہیں ہونا۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے، لوگوں نے نہیں مانا پہلے انبیاء کی بات کو بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور لوٹ کر جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ فیصلہ آخر میں رب نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا